السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب چینل پر، میں قاری نثار احمد ہوں۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے قرآن و مجید، فرقان و مجید میں کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ جنہوں نے بیچ لیا ہے اپنے آپ کو واسطے ڈھونڈنے اللہ تعالیٰ کی رضا، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسل گئے پیچھے اس کے وہ جو تمہارے پاس واضح دلائل قرآن کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں آئے ہیں، ما جاءتکم البینات فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، بس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے۔ معزز سامعین، ان آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات نے تمام ایمان والوں کو سبق دیا۔ اللہ رب کائنات نے بندوں کو بیان فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کے اندر دنیا کو چھوڑ کر اگر تم نے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر لیا، اور میں اللہ کے راستے میں تمہیں طرح طرح کے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو سن لو کہ تم کامیاب ہو، اور میں ایسے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہوں۔ معزز سامعین، دنیا کے اندر انسان، دنیا کے ساتھ زیادہ انسان کی محبت ہوتی ہے، اور مال کے ساتھ انسان کی زیادہ محبت ہوتی ہے، جس سے وہ اللہ کو بھول بیٹھتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مال کی محبت اپنے دل سے نکالے، دنیا کی محبت دل سے نکالے، اور اللہ کی محبت اس دل کے اندر رکھے، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرے، خرچ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک انسان نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے، اور وقف کر کے طرح طرح کے اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس انسان کو مصیبتیں، مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندوں کے ساتھ میں اللہ کی خصوصی محبت اور شفقت ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَان، اور شیطان کی اتباع مت کرو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا تمام ایمان والوں کو، ہے میرے بندو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی معزز سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تمہارا اسلام میں اسلام ہو، یعنی تمہارے جسم پر لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق ہو، اور اسی طرح تمہاری زبان پر سچ ہو، غیبت سے تمہاری زبان بچے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے تمہاری زبان بچے، اور تمہاری آنکھوں میں حیا ہو، تمہارے ہاتھوں سے نیکی صادر ہو، اور تمہارے پاؤں سے تمہارے پاؤں نیکی کی طرف چل کے جائیں، اور تمہارے بدن پر اسلام ہی اسلام ہو، یعنی ہر عضو سے تمہارے اسلام اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ صادر ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اب ایسا انسان جو دنیا کے اندر فجر کی نماز پڑھتا ہے، باقی نمازوں کو بھول بیٹھتا ہے، یا کچھ قضا کر لیتا ہے، صرف جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے،
تو اس آیت مبارکہ کی روح سے ایسا انسان جو ہے وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہی نہیں۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ انسان مومن اصل وہ ہے جو پورے کے پورے اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کی زندگی بسر ہو۔ اللہ رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر زندگی 63 سال جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آپ نے زندگی بسر کی، اور غمی خوشی، اوڑھنا بچھونا، دشمنوں کے ساتھ معاملات، دوستوں کے ساتھ آپ کے معاملات، زندگی کے تمام تقاضات، الغرض کوئی ایسا معاملہ نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر نہ کیا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر سے کوچ کر کے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے تمام انسانوں سن لو، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر لیا، اللہ کی نعمت کو میں نے تمہارے اوپر تمام کر لیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا آخری خطبہ، اس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، صحابہ کے سامنے جو بیان فرمایا تھا، تو آپ نے جو الفاظ فرمانے ہی تھے کہ اللہ پاک کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آئے کہ آپ نے قرآن کا وہ حصہ بنا لیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، چھٹے پارے کے اندر آج بھی وہ قرآن پاک کوڈ کی ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے جس طرح زندگی گزاری اسی طرح ہماری زندگی بھی بن جائے۔ اور پھر اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی کمی پیشی کرو گے تو اللہ کا سخت عذاب اور پکڑ ہے اس کے اندر۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلائل موجود ہیں، اللہ کے بندے تمہارے پاس موجود ہیں، اور اسی طرح میں نے انبیاء اکرام واضح دلائل کی صورت میں بھیج کر تمہارے سامنے ساری دلیلیں پیش کر دی ہیں، پھر بھی اگر تم پھسل گئے، غیر اسلام کی طرف چلے گئے، یا دنیا کے ساتھ تمہاری محبت زیادہ ہو گئی، اسلام کے اندر پورے داخل نہ ہوئے، تو سن لو فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تعریف کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف دنیا کے اندر چرند پرند انسان، حیوان، باقی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، تمہاری یعنی وہ حمد و ثنا کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں یعنی۔ تو معزز سامعین، اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات نے جو کچھ میں نے بولا سنایا، رب کائنات آپ کا سننا، میرا سنانا، بولنا بلانا، رب کائنات اپنے بارگاہ الہیہ کے اندر قبول و منظور فرما کر کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔